انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی پھر کبھی آؤں گا تو پھر تقریر کروں گا، تقریر آج نہیں پھر کبھی تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی، وہ بھی اس شرط پر کہ 12 بجے سے پہلے مائک دو گے تو تقریر کروں گا۔ اس وقت بھی اگر اس وقت بھی اتنا لیٹ کیا 1:45 اور 2 بجایا تو میں پھر کہتا ہوں، کیونکہ میں آپ سے کوئی نذرانہ طے کر کے نہیں آیا، میں اکاؤنٹ میں ڈلوا کر نہیں آیا کہ مجھے بولنا تقریر کرنا مجھ پہ ضروری ہے۔ واللہ لازم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لوگ مجھے نظر پیش کرتے ہیں تو میں اس کو گننا بھی درست نہیں سمجھتا، طے کرنا تو دور کی بات۔ اس لیے آپ کا میں پابند نہیں ہوں، اگر آپ کو برا لگے تو میری بات معاف کرنا۔ کمیٹی والوں سے کہتا ہوں آئندہ بلانا تو مجھے وقت پر اس وقت مائک دینا جب لوگوں کی فجر کی نماز خطرے میں نہیں ہو، پھر انشاءاللہ بیان کروں گا، آپ سنیں گے۔ ویسے بھی بیان آپ اتنا اچھا سن چکے ہیں کہ آپ کو کسی دوسرے بیان کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف کرے، میرے جملے تلخ لگے ہوں اگر آپ کا دل دکھا ہو تو آپ مجھے بھی معاف فرمائیں۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے، میرا اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین آمین، اور اللہ اہل سنت کو شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنی محفلوں کو اس وقت ختم کر دیں جب لوگ آسانی کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں۔ اتنی دیر تک لوگوں کو جگائیں کہ جو نہیں پڑھتے وہ تو سوتے ہی رہیں، جو پڑھنے والے ہیں اس دن وہ بھی فجر نہ پڑھیں۔ ایسی محفلوں سے کوئی فائدہ نہیں اللہ کے بندو، اور جلسہ کرنے والے اور لیٹ کرنے والے اگر اتنا لیٹ کریں کہ فجر پڑھنے والے بھی فجر نہ پڑھیں تو فجر نہ پڑھنے والے کو اس کا گناہ تو ملے گا، وہ سب کا گناہ جن جن کی فجر جلسے والوں کی وجہ سے گئی ہے سب کا وبال جلسے والوں کے سر پہ آئے گا۔ تو اب آپ نکلے تھے ثواب اکٹھا کرنے کے لیے اور آپ نے جمع کیا گناہ، اس لیے ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے جلسوں کو وقت پہ شروع کرو، وقت پہ ختم کرو، اور ایک معیار بناؤ۔ میں کوئی غصے میں نہیں ہوں، کوئی ناراض نہیں ہوں آپ سے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز جس نے چھوڑ دی، گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ساری دنیا کے انسان کے قاتل کو جو عذاب ملے گا، اپنے ماں باپ کے قاتل کو جو عذاب ملے گا، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے کو وہ عذاب دیا جائے گا۔ میری قوم کو نہیں پتا ہے، آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی، مشہور صحابی، وہ جماعت میں موجود نہیں ہے، فجر کی جماعت میں موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشیر دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے فارغ ہو کر اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، وہ اٹھ کر کے آئے تو مصلی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ آج فجر کی نماز تم نے کیوں ترک کر دی اور تم سے فجر کی نماز کیوں چھوٹ گئی؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، آج میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں نفل نماز پڑھوں، آج رات نفل نماز پڑھنے کا میرا دل چاہتا تھا، میں آدھی رات تک کے نفل پڑھتا رہا، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر میں سو گیا، اس وجہ سے میری جماعت چھوٹ گئی۔ جلسے کی وجہ سے نہیں چھوٹی، مشاعرے کی وجہ سے نہیں چھوٹی، نماز نفل کی وجہ سے فجر کی جماعت چھوٹ گئی، وہ بھی نماز نہیں چھوٹی، صرف جماعت چھوٹ گئی۔ فاروق اعظم نے غصے ہو کر فرمایا کہ تمہارے آدھی رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ تم عشاء پڑھ کے فوراً سو جاتے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سنیوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے حال پہ، اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی آخرت پر رحم کرو، اپنی قبر کی زندگی پہ رحم کرو۔ یہ دنیا کے اندر یہ سب یہیں پر رہ جائے گا، بڑی بڑی باتیں یہیں پہ رہ جائے گی، بڑی بڑی باتیں یہیں پہ رہ جائے گی، بڑے بڑے ڈائلاگ یہیں پہ رہ جائیں گے، بڑے بڑے محاورے یہیں پہ رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ اللہ اکبر، ایک وادی ہے، اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، ایک وادی اس کا نام وادی لملم ہے، اور اس میں اتنی گرمی ہے، اتنے عذاب ہے کہ اتنے عذاب پوری جہنم میں اور جگہ نہیں، سب سے زیادہ عذاب وادی لملم کے اندر ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو وادی لملم ہے اس میں موٹے موٹے بچھو، اور وہ بھی اتنے موٹے موٹے جیسے اونٹوں کی طرح، اونٹ کی طرح بچھو موٹے نہیں ہوتے، بچھو تو صرف ہاتھ بھر کے ہوتے ہیں یا انگوٹھے بھر کے ہوتے ہیں، بالشت بھر سے زیادہ کبھی بچھو نہیں دکھتے، لیکن اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی طرح، بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے بچھو ہیں، اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، یعنی 1 مہینے لمبائی میں انسان جتنا دوڑ سکتا ہے یا گھوڑا جتنا دوڑایا جا سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو ہیں، اور ان کے منہ میں 70 ڈنک ہے، 70 ڈنک، اور ہر ڈنک کے ساتھ ایک زہر کی تھیلی ہے، جب وہ کسی کو ایک ڈنک ماریں گے تو 70 سال تک کے وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، 70 سال تک کے وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا۔ یہ کسی جلسے کے ناظم کی لفاظی نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، یہ کسی مولوی کا قول نہیں، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کبھی کلام ہی نہیں کیا، بلکہ اس نبی کی عادت کریمہ تو یہ تھی کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا حضور کلام ہی نہیں کرتے، بلکہ زبان ان کی تھی، کلام خدا بند قدوس کا تھا۔ وہ نبی سچے سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے بچھو کے منہ میں 70 ڈنک ہے، اس میں ایک ایک ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے، ایک ڈنک مار دے 70 سال تک کے زہر گھومتا رہے، یہاں سے لے کے وہاں تک۔ بیٹھی ہوئی میری بہنیں بھی ہوگی، ان سے پوچھتا ہوں کتنا کمزور جسم رکھتے ہو؟ جسم کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ جو جسم مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتا، وہ جسم اللہ اکبر، وہ جہنم کی خوفناک وادی سرکار خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، اور اس کو غریب نواز اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ وادی لملم سے ایک دن میں 70,000 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، جہنم بھی 70,000 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ وادی لملم ہے۔ صحابہ کرام نے جب وادی لملم کا ذکر سنا، اس کے بچھوؤں کا ذکر سنا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وادی لملم میں اللہ کن کو داخل فرمائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کی ہوگی، اللہ اس وادی لملم میں ان کو داخل فرمائے گا۔ اللہ جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک معنی ہے، جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک معنی ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے، اس رسول کا فرمان ہے سنیو اپنے حال پہ رحم کرو۔ نماز کو اتنا آسان مت سمجھو چھوڑنا، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں ارے حضور بخشوا لیں گے حضور۔ اب میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف جو میرے دل پہ چوٹ لگی ہے بس وہ بات کر کے بات ختم کرنا چاہتا۔ کوئی میں پیشہ ور، اللہ جانتا میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں کہ میرے لیے تقریر کرنا ضروری ہے، آپ نے بلایا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہ میں کمیٹی والوں کا پابند ہوں، نہ آپ کا پابند ہوں، میں اپنے اللہ رسول کے قانون کا پابند ہوں، اور آپ کو سچی بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں۔ میں تقریر نہیں کروں گا، آج بات ختم کروں گا، دل کی چوٹ آپ کے دروازے میں دل پہ رکھ کے چلا جانا ہے۔ آپ یاد رکھیں میں اس گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا
کہ فجر پڑھنے، جو نہیں پڑھتے انہیں تو پڑھنا ہی نہیں ہے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی اگر چھوڑ دیں میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ میں آپ کے گناہ کو اپنے ساتھ، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میں اللہ کا بہت کمزور بندہ ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میرے گناہ کا بوجھ اتنا ہے کہ میں اس کو اٹھا نہیں پا رہا ہوں۔ آپ کے گناہ کا بوجھ میں اپنے سر پر کیوں لوں؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں حضور بخشوائیں گے ہمیں، حضور بخشوائیں گے آخرت میں، واللہ میرا بھی ایمان ہے کہ حضور بخشوائیں گے۔ بخشوائیں گے کسے؟ اس کو تو ذرا منہ تو دیکھو آئینے میں۔ شفاعتی لأہل الکبائر امتی، یہ میرا ایمان ہے، حضور کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، بلکہ میرے امام نے کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ لیکن حضور بخشوائیں گے کسے؟ اور یاد رکھنا، جس کو حضور نہ بخشوائیں اسے جنت مل ہی نہیں سکتی۔ میں اور آپ کیا خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، مجھے اور آپ ہی کو نہیں، ابراہیم خلیل کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ ہم تو مسجدیں بناتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبہ بنایا۔ ہم تو بقرعید کے موقع پہ بکروں کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں، ابراہیم خلیل نے تو اللہ کی محبت میں ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ سنیو غور کرو، جسے خدا نے خلیل بنایا ہے اس کو بھی، ان کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ جب تک حضور کی نظر کرم نہ ہو وہاں کس کی بگڑی نہیں بنے گی، حضور کی نظر کرم ضروری ہے۔ اب ہم کہتے ہیں حضور ہمیں بخشوائیں گے، حضور ہمیں معاذ اللہ کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا کہ ہمیں بخشوانا حضور پر کوئی فرض اور واجب ہے؟ یہ سمجھ رکھا ہے؟ جب تک حضور نہ بخشوائیں کسی کو جنت نہیں ملے گی، لیکن اللہ کے رسول جو بخشوانے والے، قیامت میں صرف ایک ہی سہارا، ایک سہارا، قیامت میں ایک ہی سہارا ہے اور وہ حضور کا سہارا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ وہاں تو انبیاء کرام کی کیفیت کیا ہوگی آپ کو ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم تو یہاں شاعری کرتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی۔ جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹتے ہو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم قوم کے ساتھ چٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی وہ پوری پوری رات رویا کرتے تھے۔ جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے، وہ سجدہ تجبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ، سب سے بڑے جس کے بچے ہیں کہ ابتدا میں امامت جس کے بچوں کی ہے اور قریب قیامت کی امامت امام مہدی سیدہ کے بیٹے کی ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ بھی پوری پوری رات سجدے میں گزار دی۔ کائنات میں اتنے اچھے بیٹے، کائنات میں اتنے اچھے بیٹے کسی ماں کے نہیں ہوئے جتنے اچھے بیٹے سیدہ فاطمہ کے ہوئے۔ حسن ان کے بیٹے، حسین ان کے بیٹے، زین العابدین ان کے بیٹے، باقر ان کے بیٹے، جعفر صادق ان کے بیٹے، موسیٰ کاظم ان کے بیٹے، علی رضا ان کے بیٹے، امام نقی ان کے بیٹے، سیدنا تقی ان کے بیٹے، حسن عسکری ان کے بیٹے، غوث العظم ان کے بیٹے، غریب نواز ان کے بیٹے، وارث دیوا ان کے بیٹے، بدیع الدین ان کے بیٹے، مخدوم اشرف ان کے بیٹے، اللہ اکبر، سرکاران کالپی ان کے بیٹے، اللہ اکبر۔ اور جس امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ مہدی بھی سیدہ فاطمہ کے بیٹے۔ یہ شان ہے سیدہ کی
جس کا بابا بھی بے مثال ہے، جس کی اولاد بھی بے مثال، بے شک بے شک بیٹے ایسے جسے حسن اور حسین کہا جائے، اور بیٹی ایسی جسے زینب کہا جائے، یہ ہے سیدہ، لیکن پوری رات عبادت میں، اور جب سجدہ ختم نہیں ہوتا اور رات ختم ہوتی ہے تو بڑی حسرت کے ساتھ سجدہ مکمل کر کے کہتی ہے، اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی، تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی، کوئی رات ایسی تو دے مولا جب فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے، جس کے باپ کی جنت ہے وہ پوری رات سجدہ کرے، اور جن کے وضو بھی درست نہیں اور وہ کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ قیامت کا عالم کیا ہے؟ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ یہاں جو کر رہے ہو کرو، یہاں جتنی پھپکیاں کر رہے ہو کرو، یہاں جتنی جنت کی باتیں میں بڑی باتیں کر رہے ہو کرو، لیکن قیامت پتہ ہے قیامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب احبار سے فاروق اعظم نے کہا، اے کعب، میں نے پھر کہا میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، وہ جو چوٹ ہے بس اس کو آپ کے دل پہ دے کر ختم کرنا چاہتا۔ کعب احبار سے کہا، کعب مجھے ایسی بات سنا، فاروق اعظم کہہ رہے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو اور پیدا ہو۔ حالانکہ ڈرتے اتنا تھے اللہ سے کہ چہرے پہ رو کر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، اللہ کے خوف سے رو کر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، اور مزید کعب سے کہتے ہیں، کعب ایسی بات سنا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور پیدا ہو۔ تو کعب احبار نے ایک بات سنائی، وہ بھی سن لے اور بات مکمل کرتے ہیں۔ کعب احبار نے کہا، امیر المومنین، میں نے آسمانی کتب میں پڑھا ہے جو گزر چکی کہ جب قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، جہنم کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا یوم قیامت، تو اس کے منہ میں 70,000 آگ کی لگام ڈالی جائے گی، جیسے جانور کو لگام سے کھینچتے 70,000 آگ کی لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو لایا جائے گا، اور جب شرارے اٹھ رہے ہوں گے جہنم کی آگ کے شرارے، تو اس آگ کے شراروں کو اور جہنم کی تپش اور حرارت کو دیکھ کر سب کا پتا پانی ہونے لگے گا، سب کی گھبراہٹ اور وحشت بڑھ چکی ہوگی۔ ہم کہتے ہوں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا میرے عزیز۔ انبیاء کرام اللہ کا سامنا کرنے کی اس دن اپنے اندر ہمت نہیں پائیں گے سوائے میرے نبی کے۔ کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے خوف کریں گے، نفسی نفسی سب کی زبان پہ ہوگا، نفسی نفسی۔ ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایک بار سبحان اللہ کہو جنت ملے گی، اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میرے عزیز، میرے نبی نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی عبادت نہیں۔ آقا نے جس کے بارے میں فرمایا، میں کوئی وہابی مسلک کا آدمی نہیں ہوں، آپ مجھ پہ شک نہ کریں، اور اگر کریں تو آپ کی اپنی طبیعت پر ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہاں کیسی بات کر رہے ہیں، میں کیسی بات کر رہا ہوں؟ ہاں، مسجدوں کو ویران کر دیا اور آپ جنت کے ٹھیکیدار بنے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، مجھے رونا آتا ہے اپنی قوم پر، چندہ دے کر بھی اگر جہنم خرید رہے ہو تو مجھے آپ پر رونا ہی آئے گا نا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ کعب احبار کہتے جب جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگامیں ڈال کر، لوگوں کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے، لوگوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، اور لوگوں کا تو کوئی بیان ہی نہیں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب جہنم کا دیکھتا ہوا وہ عذاب اور وہ شعلے ابراہیم خلیل اللہ دیکھ لیں گے تو ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے، اللہ آج تیرا ابراہیم تجھ سے صرف اپنے لیے تیری امان چاہتا ہے،
آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی، جس نے اللہ کے حکم پر بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا تھا، جس نے کعبہ بنایا تھا، کعبہ جو اللہ کی محبت میں آگ میں کود گیا تھا، اس دن ابراہیم خلیل جیسے پیغمبر اللہ کے خوف سے گھٹنے زمین پہ رکھیں گے، آج میں تیری امان چاہتا ہوں، مجھے امان دے۔ سوچو کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس عبادتیں نہیں، عبادت والے لوگ، بلکہ عبادت تو اپنی جگہ ہے، معصوم لوگ جنہوں نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا، وہ ابراہیم خلیل بھی کہیں گے آج امان چاہیے۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پہلا اور آخری امتحان ہوگا، دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ پھر موقع ملے گا امتحان دینے کا، قیامت کے امتحان میں ناکام ہو گئے سیدھا جہنم، اس کے بعد کوئی چانس نہیں، فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہوگا۔ سنیو جتنا پچھتانا ہے پچھتا لو، جتنا رونا ہے رو لو، جتنا احساس کرنا ہے کر لو۔ خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے مجھے امان دے دے اللہ، میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں۔ کعبہ آبار کہتے ہیں امیر المومنین، صرف خلیل اللہ کا یہ حال نہیں ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ وہ جہنم کا عذاب دیکھ کر اللہ سے کریں گے اللہ تو مجھے جو پیار کی باتیں کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، کہ موسیٰ ذرا تو طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی باتیں کروں، سرگوشی کروں۔ اللہ تو مجھ سے جو پیار کی باتیں کرتا تھا نا میرے مولا، اسی کلام کا واسطہ آج اپنے کلیم کو موسیٰ کو تو امان دے دے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ فاروق اعظم اور رو پڑے، یہ نبیوں کا حال ہوگا قیامت میں، یہ قیامت میں یہ ابتدائی حال ہے قیامت کا، میدان محشر کا۔ پھر کہتے ہیں کعب امیر المومنین عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر زمین پہ رکھ کے اللہ سے کریں گے اللہ آج تیرے عیسیٰ کو تو امان دے دے۔ عیسیٰ صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، تو صرف تیرے عیسیٰ کو امان دے دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، معصوم لوگ، اللہ کے محبوب لوگ، اللہ کے برگزیدہ بندے قیامت میں اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز اور عاجزی پیش کریں گے، اور یہ ان کی معراج ہے۔ واللہ وہ قطعاً جنتی ہے، یقیناً جنتی ہے، خدا کی عزت کی قسم میرا عقیدہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ان بزرگ ہستیوں کا جنتی ہونا یقینی ہے، لیکن کتنی عاجزی، کتنا خوف، کتنی خشیت ہوگی۔ اب بتاؤ خلیل ایسے کر رہے ہوں گے، موسیٰ کلیم ایسا کر رہے ہوں گے، عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کہہ رہے ہوں گے مولا آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف میں تجھ سے اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ سنیو بتاؤ اس دن نبی کی چوکھٹ کو ہم ڈھونڈیں گے، حضور کو تلاش کریں گے، حضور کو ڈھونڈیں گے، اللہ اکبر کہ جانے والے اس نبی کے پاس، اس نبی کے پاس، اس نبی کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے سوا اور کسی کے پاس جا، اور کسی کے پاس جا، اور کسی کے پاس جا۔ جنت ملنی کہاں ہے؟ حضور کے در سے۔ کہاں ملنی ہے؟ حضور کے در سے۔ حضور دیں تو ملے، حضور نہ دیں تو کچھ نہیں، بس تباہی ہے اور بربادی ہے، کچھ چلنے والا نہیں وہاں پر۔ ہائے ہائے، بس میری دو جملے اختتام پہ سن لے۔ جب حضور کے پاس گئے نا، سب کی بگڑی بننی کہاں تھی؟ وہی پہلا اور آخری در، وہی پہلی اور آخری چوکھٹ۔ حضور کی کرم کی نظر ہو جائے تو بگڑی بن جائے۔ جنت سب نے وہاں سے پانا، رحم سب نے وہاں سے پانا، سفارش حضور نے کرنا، شفاعت حضور نے کرنا۔ لیکن ایسے میں وہ حدیث پھر سنو، قیامت کی کامیابی کا انحصار مصطفیٰ جان رحمت کی نظر کرم پر ہے، اور اب وہ رسول وہ سفارش کرے تو اللہ بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرے۔ میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اشارہ تیرا اس رسول کے اشارے پہ بخشے جائیں گے۔ لیکن
लेकिन वही सच्चे नबी फरमाते हैं जिसने जान बूझ कर एक वक्त की नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, वो मेरी चादर करम से बाहर हो गया। अब सुन्नियों इतना सोचना, दुकान की मोहब्बत में नमाज छोड़ी थी, मकान की मोहब्बत में नमाज छोड़ी थी, दोस्तों की मोहब्बत में नमाज छोड़ी थी, खेल कूद में नमाज छोड़ी थी, मोबाइल गेम्स की वजह से नमाज छोड़ी थी, शादी बियाह के मौके पे नमाज छोड़ी थी, जलसों में आकर आधी आधी रात तक जग जग कर नमाज छोड़ी थी। अब क़यामत में गए हुजूर के पास, आका हम पे भी नजरे करम कर दे। अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, करोड़ बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि हुजूर उससे मुंह फेर ले और मुंह फेर कर कहें, बदबख्त क्या तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, और वो मेरी चादर रहमत से, मेरे जिम्मे करम से बाहर हो गया है। अल्लाह न करे हुजूर मुंह फेर ले, कहां जाओगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, कहां पर दामन फैलाओगे, कहां पे भीख मांगोगे। यहां सब करना अच्छा लग रहा है, यहां सब सुनना अच्छा लग रहा है, पीर बख्शवाएंगे, पीर जन्नत में ले जाएंगे। अरे नमाज छोड़कर गौस पाक भी तुझे न बख्शवाएंगे, क्योंकि गौस पाक तो हम्बलीउल मसलक है। गौस पाक कहते हैं बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में देखना पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में देखना कैसे पसंद करेंगे। इसलिए सच्ची सच्ची बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। अगर आपके पता नहीं आपके गांव का नाम क्या है, आपको है चरखारी वालों, अगर मेरी बातों की जय वो शौखियाँ आपको अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे आइंदा चाहे ना बुलाना, लेकिन आपकी भलाई की बात कर जाता हूँ। खुदा के लिए कभी नमाज तर्क मत करना, क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा था, ए अबू हुरैरा जो नमाज छोड़ दे तू उसको अपने पास मत बिठाना, क्योंकि जब जो नमाज छोड़ देता है मुसलसल उस पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। आप बताओ जिस पे अल्लाह की लानत बरसे उसकी रोजी में बरकत कैसे, उसके रिस्क में बरकत कैसे, उसके कारोबार में बरकत कैसे। गरीब नवाज फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी जिंदगी तो ज़ाय और तबाह बर्बाद हो रही है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर तुम्हारी नमाज सही रही तो तुम्हारा सब है, और अगर नमाज सही नहीं रही तो तुम वहां बर्बाद हो। अल्लाह ताला इस बर्बादी से मुझे आप सबको बचा ले। मैं तो लोगों से इतना कहता हूँ, हमारी पढ़ी हुई नमाज का ये हाल है, हमारी पढ़ी हुई नमाज का ये हाल है। अगर अल्लाह हमारी पढ़ी हुई नमाज का हिसाब ले ले तो हम अल्लाह को जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ना हमारा वुज़ू दुरुस्त है, ना गुस्ल दुरुस्त है, ना रुकू दुरुस्त है, ना सुजूद दुरुस्त है। पढ़ी हुई नमाज का हिसाब नहीं दे सकते। जिस नमाज को कभी हमने पढ़ा ही नहीं, अल्लाह की बारगाह में उसका हिसाब हम कैसे देंगे। इसलिए अपने हाल पे रहम करो। अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। और मेरी गुजारिश है यहाँ से जाना, जिनकी इशा बाकी है पहले इशा पढ़ना, और फजर पढ़ने से पहले खुदा के लिए मत सोना, और आज से अहद करो कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी नमाज तर्क नहीं होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी फिर कभी आऊँगा तो फिर तकरीर करूँगा। तकरीर आज नहीं फिर कभी तकरीर करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, वो भी इस शर्त पर कि 12 बजे से पहले माइक दोगे तो तकरीर करूँगा। उस वक्त भी अगर उस वक्त भी इतना लेट किया, 1:45 और 2 बजाया, तो मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे कोई नजराना तय करके नहीं आया, मैं अकाउंट में डलवा कर नहीं आया कि मुझे बोलना तकरीर करना मुझ पर ज़रूरी है। वल्लाही लज़ीम अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि लोग मुझे नजर पेश करते हैं तो मैं उसको गिनना भी दुरुस्त नहीं समझता, तय करना तो दूर की बात। इसलिए आपका मैं पाबंद नहीं हूँ। अगर आपको बुरा लगे तो मेरी बात माफ करना। कमेटी वालों से कहता हूँ आइंदा बुलाना तो मुझे वक्त पर उस वक्त माइक देना जब लोगों की फजर की नमाज खतरे में नहीं हो, फिर इंशाल्लाह बयान करूँगा, आप सुनेंगे। वैसे भी बयान आप इतना अच्छा सुन चुके हैं कि आपको किसी दूसरे बयान की अब ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ़ करे। मेरे जुमले तल्ख लगे हों, अगर आपका दिल दुखा हो तो आप मुझे भी माफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम।